السلام علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے دست نسواں، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد کھوجی چراغ دین واپس آ گیا۔ اس کی رپورٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ مقتول کے ساتھی کا کھرا ایک آدھ مقام سے مل گیا تھا جس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بہاول نگر شہر کی جانب گیا تھا۔ اس ادھورے کھرے سے صرف اس کی سمت کا تعین ہو سکا تھا۔ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ وہ واقعی بہاول نگر شہر ہی گیا تھا یا کسی اور جانب نکل گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ نامعلوم شخص بوٹا کی بنسبت زیادہ مطلوب تھا، کیونکہ کرم دین کے گھر سے وہ مقتول کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پہنچا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت قوی تھے کہ اسی مطلوب شخص نے ٹرنک میں موجود نوجوان کو موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ ممکن ہے دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا ہو، جس کے نتیجے میں ایک کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے ہو اور دوسرا ٹرنک کا قیمتی ساز و سامان سمیٹ کر چلتا بنا ہو۔ فی الحال اسی رخ پر سوچا جا سکتا تھا۔ دریا کے کنارے پر مزید ہمارا کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا ہم جسٹی ٹرنک کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ مہمان ایس آئی فیروز اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ منچن آباد واپس لوٹ گیا اور میں کامی شاہ کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگا۔ کرم دین کو بھی ہم نے گھر بھیج دیا تھا۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بوٹا ڈنگر چور نامعلوم نوجوان کے قتل میں کس حد تک ملوث ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے ملوث ہونے کے امکانات زیادہ نہیں ہیں، مگر فیروز کا تو کہنا ہے کہ… میں نے کامی شاہ کی بات مکمل نہیں ہونے دی اور کہا، فیروز بہت بے وقوف تفتیشی افسر ہے، میں اس کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ احمق واپس چلا گیا، جبکہ میرے حساب سے اسے دریا کے اس پار جانا چاہیے تھا جہاں سے ہمیں جسٹی ٹرنک ملا ہے۔ وہاں سے تھوڑی فاصلے پر دریا کے اوپر پل ہے، وہ لوگ بآسانی دوسری طرف جا کر بوٹا کے کھرے کا تعاقب کر سکتے تھے۔ فیروز کا خیال تو یہ ہے کہ بوٹا تیر کر دریا کے اس پار گیا ہوگا۔ آج کل دریا پوری طرح بھرا ہوا ہے، جون، جولائی اور اگست کے مہینوں میں تو یہ اپنی جولانی پر ہوتا ہے، جبکہ 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر باقاعدہ پل موجود ہو تو کون احمق تیر کر دریا عبور کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مجھے 90% یقین ہے کہ نامعلوم نوجوان کا قاتل وہی شخص ہے جو اس کے ساتھ ساتھ کرم دین کے گھر سے دریا کے کنارے تک پہنچا تھا اور بعد ازاں بہاول نگر شہر کی جانب نکل گیا ہے۔ ملک صاحب آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ بوٹا ڈنگر چور، نامعلوم نوجوان مقتول اور نامعلوم متوقع قاتل کا کھرا محفوظ کر لیا۔ اب ہم اپنے کھوجی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے کھوجی دین محمد سے ضرور کام لیں گے۔ میں نے خاص طور پر اس کے لیے کھرے کے وہ نمونے حاصل کیے ہیں۔ میں ابھی دین محمد کو تھانے بلوا کر خصوصی ہدایات دیتا ہوں۔ آئندہ کے لیے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ لائحہ عمل تو تمہارے مشورے ہی سے طے کیا جائے گا۔ فی الحال تو مقتول کی شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے تو ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں اگر مقتول کا ساتھی ہمارے قابو میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کا راز بھی کھل جائے گا اور مال مسروقہ تک پہنچنے میں بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کامی شاہ، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، جب تک مقتول کی شناخت نہیں ہوگی ہم متوقع قاتل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کی بات دل کو لگ رہی ہے۔ لالکا میں ہم نے جس شخص سے بھی مقتول کے بارے میں پوچھا ہے اس نے اپنی لا علمی کا ہی اظہار کیا ہے۔ اس سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو گئی ہے کہ وہ شخص لالکا کا رہنے والا نہیں ہے۔ مقتول کی شناخت کے لیے تمہاری فوٹوگرافی کام آئے گی کامی شاہ۔ تم کب تک یہ تصویریں تیار کر لو گے؟ ملک صاحب میں اگرچہ پیشہ ور فوٹوگرافر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح آپ کی آمد سے قبل اس فوٹوگرافی کا مثبت نتیجہ آپ کی میز پر رکھا نظر آئے گا۔ ویری گڈ۔ کامی شاہ کا سینہ فخر سے پھول گیا۔
میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور کام کے آدمی کی تو میں بہت قدر کرتا ہوں۔ کامی شاہ کا باپ بذات خود پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہا تھا، اس لیے بھی کامی شاہ میں بہت سی خوبیاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس کی مثبت اور مفید تربیت میں اس کے باپ کا نمایاں ہاتھ تھا۔ میں اہم نوعیت کے کیسز میں کامی شاہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتا تھا۔ دوسروں کی بنسبت وہ آسانی سے میری بات سمجھ جاتا تھا، گویا ہمارے درمیان خصوصی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں نے اسی روز کھوجی دین محمد کو اس کا کام سمجھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی نامعلوم مقتول نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ پھر میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوسری صبح وعدے کے مطابق کامی شاہ نے اپنا کام کر دکھایا۔ میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو تصویروں والا خاکی لفافہ میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا، اس میں پوسٹ کارڈ سائز کی 8 تصویریں موجود تھیں جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی تھیں، مگر ان میں سے صرف 4 ایسی تھیں جن میں مقتول کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ شناخت کے مقصد کو یہی 4 تصویریں پورا کر سکتی تھیں۔ میں نے ان تصاویر کے مزید پرنٹس تیار کروائے اور لالیکا کے آس پاس پائے جانے والے گاؤں اور دیہات میں بھجوا دیے تاکہ مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ان علاقوں میں قاسمکا، چک سرکار، چک عبداللہ، دولت پور، تخت محل، نجیب آباد، ملک پورہ اور ٹوبہ بلوچاں شامل تھے۔ دوسرے روز کھوجی دین محمد میرے پاس رپورٹ پیش کرنے آیا تو اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ دین محمد کی یہ حالت میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ گزشتہ روز شام سے پہلے بارش شروع ہو گئی تھی اور رات بھر وقفے سے مینہ برستا رہا تھا، جس کی وجہ سے دین محمد کے کام کا سوا ستیہ ناس ہو گیا تھا۔ ملک صاحب، ساری محنت کھو کھاتے گئی۔ لگتا ہے میرا ستارہ گردش میں۔ تمام ستارے ہر وقت گردش میں رہتے ہیں دین محمد، ان کے لیے حکم خداوندی یہی ہے، اس لیے ستاروں کی گردش سے اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ملک صاحب، میں نے کل دوپہر تک جو کام کیا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا اور آئندہ کے لیے تو بالکل بھی امید نہیں رہی۔ بارش نے اگلے پچھلے سارے کھرے مٹا دیے ہیں۔ مایوسی گناہ ہے دین محمد۔ قدرت کی طرف سے اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر راستہ کھل جاتا ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے۔ وہ تم نے نہیں سنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ جی ہاں، سنا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سنا تو کان کھول کر سن لو۔ قدرت کسی بھی شخص کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی۔ اگر گزشتہ روز کی بارش نے کھرے کے سلسلے میں ہمیں مایوس کیا ہے تو انشاءاللہ مطلوبہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی دوسرا وسیلہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی دین محمد، تم دیکھ لینا۔ میں محنت کے نتائج پر کامل یقین رکھتا ہوں۔ دین محمد کھوجی کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھا، تازہ ترین حالات پر بات چیت کرتا رہا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن میں تھانے میں مصروف رہا۔ کچھ فوری نوعیت کے معاملات کے لیے میرا تھانے میں رہنا ضروری ہو گیا تھا۔ رات کو جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے کمرے سے نکلنے لگا تو کامی شاہ میرے پاس آ گیا اور بوجھل لہجے میں بولا، ملک صاحب، ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا بھائی؟ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو بتاتا ہوں۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے کامی شاہ کو تکنے لگا۔ ملک صاحب، چاچا کرمو کا انتقال ہو گیا ہے۔ کب؟ آج شام سے تھوڑی دیر پہلے۔ تمہارا مطلب ہے کرم دین کی موت واقع ہو گئی ہے؟ وہی کرم دین جس کے گھر میں 2 روز قبل چوری ہو گئی تھی؟ جی ہاں، میں اسی کرم دین اور چاچا کرمو کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوا بھائی؟ تفصیل تو مجھے معلوم نہیں ملک صاحب، مجھے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے۔ سنا ہے آج صبح اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد کرمو کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر شام سے ذرا پہلے اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ تو واقعی بہت بری خبر ہے ملک صاحب۔ میرا خیال ہے ہمیں فوراً کرم دین کے گھر جانا چاہیے۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے، چلو میں تیار ہوں۔ چلیں جناب۔ میں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یہ اطمینان کر لیا تھا کہ میرے لباس میں کاغذ قلم موجود تھا۔ یہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے کہ میں اپنے پاس کاغذ قلم ضرور رکھتا ہوں، یہ میرے پیشے کا تقاضا بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی کسی بھی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر
हालात में करम दीन की मौत की ख़बर मुझ तक पहुंचती तो शायद मैं उसके घर जाने का फ़ैसला ना करता, लेकिन आजकल वो जिन हालात से गुज़र रहा था इसका यही तकाज़ा था कि उसके साथ ज़रा सी भी ऊंच नीच होने की सूरत में मुझे फ़ौरन उसकी खबरगिरी के लिए जाना चाहिए। जब हम करम दीन के घर पहुँचे तो मैंने वहाँ की फ़ज़ा को सोगवार पाया। बहुत जल्द इस बात की तस्दीक हो गई कि करम दीन वाकई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने पहली फ़ुर्सत में मरहूम की बीवी ज़ीनत बीबी से मुलाकात की। उसकी मुनासिब और सच्ची अश्कशोई के बाद मैंने उससे करम दीन के इंतकाल के बारे में दरियाफ़्त किया। इस वक्त तक वो ख़ुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। मेरे सवालात के जवाब में उसने मुख्तसरन बताया, थानेदार साहब, आज सुबह फ़ोर्ट अब्बास वाले आए थे। कौन फ़ोर्ट अब्बास वाले? वही जनाब, करमू का बड़ा भाई और भाभी। तुम्हारा मतलब है फ़ज़ल दीन और शाइस्ता बेगम? फ़ज़ल दीन और शाइस्ता बेगम? मैं तो कहती हूँ वो बेदीन और नाशाइस्ता बेगम है। ज़ीनत के लहजे की कड़वाहट से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अपने जेठ और जेठानी को सख्त नापसंद करती थी। शायद इसकी एक बुनियादी और अहम वजह ये रही हो कि वो दोनों अपने बेटे की शादी निगू से करने वाले थे, जबकि ज़ीनत की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी निकत परवीन और निगू उसके भांजे नादिर अली की दुल्हन बने। क्या वो दोनों चोरी वाले सानहे पर अफसोस करने आए थे? होना तो यही चाहिए था थानेदार साहब। तुम्हारे अंदाज से लगता है ऐसा हुआ नहीं। आप 16 आने दुरुस्त कह रहे हैं जनाब। मेरा भी यही ख्याल था कि वो हमें तसल्ली दिलासा देने आए हैं, मगर जब उन्होंने बातचीत शुरू की तो उनकी असलियत अयां हो गई। वो असलियत जो मैं तो अच्छी तरह जानती थी, मगर करमू ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। वो भाई के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं होता था। फ़ज़ल दीन और उसकी बीवी ने आप लोगों से क्या कहा था? कहना क्या था जी? उन्होंने पहले तो सरसरी अंदाज में हमारी चोरी पर अफसोस किया, फिर दोनों मियाँ बीवी तन्हाई में बैठकर आपस में काफ़ी खुसर पुसर करते रहे। आधे घंटे बाद फ़ज़ल दीन ने फ़ैसला सुना दिया। आप जानते हैं फ़ज़ल दीन ने क्या फ़ैसला सुनाया? अगरचे मैं इस मामले की तह तक पहुँच गया था, ताहम मैंने मतवफ़ी की बेवा की ज़ुबानी सुनने को तरजीह दी। नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। आपको क्या, किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। फ़ज़ल ने अपने कमीनेपन और लालची फितरत का इतना शानदार मुज़ाहरा किया था कि किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं सकता। फ़ज़ल दीन ने नहायत ढिठाई से ये फ़ैसला सुना दिया कि वो अब निगू को अपनी नूह नहीं बना सकता। उसने कादिर बख्श की शादी निगू से करने से साफ इनकार कर दिया। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। मैंने भी जो कुछ सोचा था उसका नतीजा यही निकलता था। देखा आपने उस कमज़ात का कमीनापन? वाकई ये तो बहुत ही बुरा हुआ ज़ीनत बीबी। ये तो जो बुरा हुआ सो हुआ। इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा ये हुआ थानेदार साहब कि करमू ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मैं बेवा हो गई और मेरी बच्ची यतीम। वो रुंधे हुए गले से बोली। मैं कुछ देर तक खामोश बैठा, उसके संभलने का इंतज़ार करता रहा। करम दीन की मौत किस तरह वाक़ई हुई है? फ़ज़ल दीन के रिश्ते से साफ इनकार ने करमू को बहुत अफसरदा कर दिया था। वो दोपहर से शाम तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भाई और भाभी की मिन्नत समाजत करता रहा कि किसी तरह वो इस रिश्ते से पीछे ना हटे, मगर वो दोनों इंतहाई ज़ालिम और सफ़ाक साबित हुए। करम दीन की और मेरी हर कोशिश नाकाम गई। वो अपने मौक़िफ़ से एक सूत इधर उधर ना हटे, और जब हमारा इसरार बेहद बढ़ गया तो वो ये कहते हुए हमारे घर से रुखसत हो गए, ये शादी अब नामुमकिन है। अगर एक हफ़्ते के अंदर अंदर दाज का माकूल बंदोबस्त कर लो तो फिर कोई राह निकाली जा सकती है। ये सहूलत भी हम इसलिए दे रहे हैं कि रिश्तेदारी का लिहाज है, वरना बग़ैर जहेज़ की शादी का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। देखा आपने मलिक साहब, रिश्तेदारी का लिहाज कितना मिसाली और यादगार है। ज़ीनत के अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। वो जो कहानी सुना रही थी, अगर सब कुछ वैसा ही हुआ था तो ये नहायत ही अफसोसनाक था। उनके जाने के बाद क्या हुआ? करम दीन एक चारपाई पर ढह गया था। मैं और निगू उसकी खबरगिरी में लग गई। वो अपने सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था। कुछ देर तक सीने को दबाता रहा, फिर सीना दबाने वाले हाथों में हरकत ना रही। वो बेजान हो गए थे। हमने करम दीन को टटोल कर देखा और धाड़े मार कर रोने लगे। उसके सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म बेजान हो चुका था। 2 जहरीले जानवरों ने उसकी जान निकाल दी थी।
تمہارا اشارہ فضل دین اور اس کی بیوی کی طرف ہے؟ جی ہاں، خاص طور پر شائستہ کی طرف۔ وہ کیوں زینت؟ اس لیے کہ وہی منحوس پھاپا کٹنی اپنے دیور کی قاتل ہے۔ وہ کرم دین کی قاتل کس طرح ہے؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ شائستہ اپنے بیٹے قادر بخش کی شادی اپنی بھتیجی رضوانہ سے کرنا چاہتی تھی، مگر فضل دین نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہمارے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا۔ اس فیصلے سے شائستہ کو بہت مرچیں لگیں اور وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی تگ و دو میں لگ گئی۔ شائستہ کا بھائی فرید احمد صاحب حیثیت آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی رضوانہ کو داج میں بہت کچھ دے سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنیادی طور پر لالچی اور خود غرض ہیں۔ اسی وجہ سے فضل دین نے نگو کے رشتے کے لیے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط لگا دی تھی، جو کرم دین نے بڑے بھائی کا منہ دیکھتے ہوئے فوراً تسلیم کر لی، لیکن جسٹی ٹرنک کی چوری کے بعد تو ہمارے حالات اکثر بدل چکے ہیں۔ انہی حالات کی مار مارتے ہوئے فضل دین اور شائستہ نے نگو کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ فضل نے اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر نگو کا رشتہ ختم کیا ہے، کیونکہ ایک دو موقع پر آج بھی شائستہ نے رضوانہ کا ذکر کیا تھا اور اپنے بھائی کی امارت وغیرہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تمہاری باتوں سے تو لگتا ہے شائستہ قادر بخش کی شادی اب اپنی بھتیجی رضوانہ ہی سے کرے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور اب تو اس بات کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ نگو کی شادی تمہارے بھانجے نادر علی سے ہو جائے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں تھانے دار صاحب، ابھی تو گھر میں کرم دین کی میت پڑی ہوئی ہے، اس کے کفن دفن اور سوہم چہلم سے فارغ ہو جائیں تو دیکھا جائے گا۔ تھانے دار صاحب، شادی بیاہ تو نصیب سے ہوتے ہیں۔ میری دھی نگو کا نصیب جہاں لکھا ہوگا اس کی شادی وہیں ہوگی۔ آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ ضرور ضرور، نگو میری بیٹی جیسی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ اس کا نصیب بہت اچھا بنا دے۔ آمین۔ کامی شاہ نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں ایک بار پھر معذرت چاہوں گا زینت بیگم کہ اس اندھوناک موقع پر ہم نے تم سے پوچھ گچھ کی ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے۔ کرم دین کی موت تم دونوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ پھر میں نے نگہت پروین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کرو، میں تمہارے باپ کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے داج کا سامان بازیاب کرنے اور اس کو چرانے والے شخص کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ نگو منہ سے کچھ نہ بولی، اس کی خاموش آنکھوں کے گھائل گوشوں نے دو موٹے موٹے آنسو اگل دیے۔ یہ ایک یتیم لڑکی کی وہ فریاد تھی جو عرش کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتی ہے۔ میرا دل بھر آیا، میں نے گردن جھکا کر نگو کے سر پر پیار کیا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ سسک پڑی۔ اس کی سسکاری میں اتنا درد تھا کہ کسی مضبوط چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا اندرون جھنجھنا اٹھا۔ میں شفقت بھرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سسکیاں دم توڑ گئی۔ میں نے شانوں سے تھام کر اسے ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ زینت سے کہا، اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتاؤ۔ بس جی، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ تو میں ضرور کروں گا۔ زینت نے بتایا کہ کرم دین کی تدفین وغیرہ دوسرے روز نماز ظہر کے بعد کرنے کا پروگرام تھا۔ جب تک تمام رشتہ دار نہ آ جاتے میت نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ زینت، میں جنازے میں ضرور شرکت کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، آپ نے ہمدردی کے دو بول بول کر ہمارا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر نگہت کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، پھر ہم متوفی کرم دین کے گھر سے نکل آئے۔ نگہت کی دل گرفتہ حالت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ 19-20 سال کی ایک نازک سی لڑکی تھی، بالکل کسی خوبصورت اور معصوم گڑیا کی مانند۔ یہ عمر تو زندگی کی شوخیوں اور شرارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی تھی، اور اس بیچاری پر مصیبت کا اتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا جس کے سامنے وہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہر لڑکی کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے۔ نگہت بھی اپنے معصوم دل میں اسی خواہش کا دیا جلائے بیٹھی تھی، مگر اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کسی لڑکی کا رشتہ ٹوٹنا بیوگی کے عذاب سے کم دردناک نہیں ہوتا۔ نگہت کو تو وقت کی دو دھاری تلوار نے کاٹ ڈالا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ
بیک وقت بیوہ اور یتیم ہو گئی ہو۔ ہم بوجھل قدموں اور بجھے دلوں کے ساتھ واپس تھانے آ گئے۔ آئندہ روز میں نے کرم دین کے جنازے میں شرکت کی۔ کرم دین کا بڑا بھائی فضل دین بھی اس کی تدفین میں شریک تھا، تاہم آج وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ اس کے ساتھ نہ تو گھر والی تھی اور نہ ہی دیگر گھر والے۔ میں نے فضل دین کو خاصا ملول پایا، تاہم میں نے رشتہ ٹوٹنے کے حوالے سے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ ان کا سراسر ذاتی اور خاندانی مسئلہ تھا۔ آنے والے 4-5 روز میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ کرم دین مرحوم کے گھر ہونے والی چوری کے بارے میں کوئی امید افزا خبر ملی اور نہ ہی بوٹا ڈنگر چور کے سراغ کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ چنانچہ اس سلسلے میں میں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ یہ روایت کے خلاف تھا، میرا مطلب ہے محکمہ پولیس کی روایات کے خلاف۔ ہمارے محکمے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کیس کے سلسلے میں پیش رفت نہ ہو اور تفتیش کی گاڑی کو کوئی مفید راستہ دکھائی نہ دے، اس کیس کی فائل دیگر بہت سی فائلوں کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے، جسے عرف عام میں داخلے دفتر بھی کہا جاتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ عام روایتی طریقہ تفتیش سے ذرا ہٹ کر کام کروں۔ جن کیسز میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہاتھ نہیں آتی، میں ان کے سلسلے میں زیادہ تندھی سے بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ نامعلوم مفرور قاتلوں کی تلاش کے لیے میں نے کمر کس لی۔ اس مہم میں ASI کامی شاہ بھی میرے ساتھ پوری طرح شریک تھا۔ 10 روز کی تلاش بسیار کے بعد ہمیں موضع دولت پور میں پہلی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہم مقتول نامعلوم کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ نوجوان مقتول موضع دولت پور ہی کا باسی تھا۔ اس کی لاش کی تصویریں اور مکمل حلیہ ہمارے پاس موجود تھا، لہٰذا ہمیں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے پہلے بھی دولت پور میں مقتول کی تلاش کروائی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کام خود کرنے اور کسی دوسرے سے کروانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بد نصیب نوجوان مقتول اب نامعلوم نہیں رہا تھا۔ اس کا نام صفدر علی تھا۔ وہ گاؤں کے موچی خوشی محمد کا بیٹا تھا۔ ہم پوچھتے پاچھتے خوشی محمد کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور خوشی محمد کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں ایک نوعمر لڑکی نے دروازہ کھولا اور سوالیہ نظر سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے، اس لیے لڑکی نے کسی غیر معمولی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس لڑکی کی عمر 11-12 سال رہی ہوگی۔ بیٹی، ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، خوشی محمد کو باہر بھیجو۔ کون ہے رجو؟ گھر کے اندر سے کوئی مردانہ آواز آئی۔ یقیناً وہ خوشی محمد ہوگا۔ لڑکی کو رجو کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس کا نام رضیہ ہوگا۔ ابا، 2 پرہنے آئے ہیں تم سے ملنے۔ کون ہیں یہ پرہنے؟ انہیں اندر لے آؤ۔ ابا، پتہ نہیں کون ہیں، یہ تمہیں باہر بلا رہے، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ اچھا، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے پیچھے خوشی محمد کی جھلک دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت بھی نظر آئی جو غالباً خوشی محمد کی بیوی تھی۔ جی، کیا کام ہے مجھ سے؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ خوشی محمد، تم ہمیں کس طرح پہچان سکتے ہو؟ ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو گھر کے اندر کس طرح بلا سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے قطعی اجنبی ہیں، پہلے اپنا تعارف تو کروائیں۔ ہم لالیکا کے تھانے سے آئے ہیں۔ یہ ملک صفدر حیات تھانہ انچارج ہیں اور میں ASI کامی شاہ۔ اوہ، پولیس! خوشی محمد، ہم تمہارے لیے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ یہیں کھڑے کھڑے سنو گے یا گھر کے اندر آنے کی اجازت دو گے؟ ہائے، میں مر گئی! خوشی محمد کے ساتھ کھڑی عورت نے بری خبر کا سن کر کہا۔ خوشی محمد راستے سے ہٹتے ہوئے بولا، آ جائیں اندر۔ میں اتنے دکھ اٹھا چکا ہوں کہ بڑی سے بڑی بری خبر بھی نہ صرف سن سکتا ہوں بلکہ اسے برداشت بھی کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ بعد ہم خوشی محمد کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خوشی محمد کی بیوی کا نام فردوس بیگم تھا۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے سوال کیا، تھانے دار صاحب، آپ لالیکا سے ہمارے لیے کون سی بری خبر لائے ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے مقتول نوجوان کی تصویریں ان کی جانب بڑھا دی۔ تصویروں پر نگاہ پڑتی فردوس بیگم چیخ اٹھی، یہ تو اپنا صفدر ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں انہیں بتایا کہ صفدر علی کے ساتھ کیا کچھ پیش آ چکا ہے۔ میری بات ختم ہوتی فردوس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، جبکہ خوشی محمد نے صرف ایک جملہ ادا کیا، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔
خوشی محمد کی بات میں خاصی گہرائی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ اپنے بیٹے سے خوش نہیں تھا۔ ہمیں دولت پور میں صفدر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں وہ خاصی ناخوشگوار تھیں۔ صفدر کسی اچھی شہرت کا حامل نہیں تھا، وہ چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث پایا گیا تھا، تاہم اس کا خاص جرم چوری تھا۔ وہ چوری کی کئی وارداتوں میں شامل رہا تھا، ایک دو مرتبہ پولیس کے ہتھے بھی چڑھ چکا تھا اور چھوٹی موٹی سزا بھی پا چکا تھا۔ یہ یقینی بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے آگاہ تھا۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہوگا کہ صفدر کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفدر کے ساتھ جو انہوناک واقعہ پیش آیا تھا، اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے خوشی محمد کو کریدتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا ہی تھا؟ انسان کو اپنے مال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، گویا تم اپنے بیٹے کی سرگرمیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہارے بیٹے کی لاش اس وقت سرکاری ہسپتال میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں جن حالات اور جس حالت میں دریائے ستلج کے کنارے جسٹی ٹرنک میں ٹھوسی ملی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی ہی نے اسے قتل کیا ہوگا، وہی ساتھی جس کی مدد سے اس نے کرم دین کے گھر سے مذکورہ جسٹی ٹرنک چوری کیا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھی کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے حالات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھانے دار صاحب۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ وہ اس وقت سچ بول رہا تھا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، لالیکا میں پیش آنے والے واقعے کو کم و بیش 15 دن گزر چکے ہیں۔ اتنی دنوں سے تمہارا بیٹا صفدر بھی گھر سے غائب تھا، تم نے اس کے غیاب کا کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا؟ میں کیا نوٹس لیتا جناب، تمہیں چاہیے تھا کہ صفدر کو تلاش کرتے۔ میں اسے کہاں تلاش کرتا؟ پہلے بھی وہ 2-4 دن کے لیے گھر سے غائب ہو جاتا تھا اور خود ہی واپس بھی آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا اس مرتبہ بھی وہ خود ہی آ جائے گا۔ خوشی محمد، 2-4 دن اور پورے 15 دن میں بہت فرق ہے۔ تم تو اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ وہ بے چارگی سے بولا، میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں جناب، صفدر میری سنتا ہی کب تھا، میں نے ایک طرح سے اس سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ میں خوشی محمد کی مجبوری کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ نافرمان اور بہرا رو اولاد کا باپ بڑی اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ایک ایسی نادیدہ تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے جس کا کسی اور سے ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا باپ اپنی ناخلف اولاد کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا سوائے اسے آگ کرنے کے۔ خوشی محمد تو ایسا کرنے سے بھی معذور تھا، اس بیچارے کے پاس زمین و جائیداد کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اگر چاہتا بھی تو صفدر کو آگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بحالت مجبوری لا تعلقی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ خوشی محمد، ٹھیک ہے تم اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، مگر تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں تھا۔ میں اس کے کالے کرتوتوں سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا تھا جناب، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صفدر کا زیادہ میل تال منظورے سے تھا۔ یہ منظورہ کون ہے خوشی محمد؟ صفدر ہی کی طرح کا ایک اوباش شخص ہے جناب، منظورے سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ خوشی محمد نے منظورے کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا، مجھے نہیں یقین کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے گا، وہ ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر کہاں؟ یہ تو آپ کو پوچھ پاچھ کر خود ہی پتہ چلانا ہوگا۔ منظورہ بہت ہی کمینہ فطرت اور بدذات آدمی ہے، صفدر کو بگاڑنے میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ میں خوشی محمد اور اس کے اہل خانہ کے لیے ایک اندھوناک خبر لے کر آیا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اپنے سوالات سے انہیں مزید زج کرتا۔ میں نے خوشی محمد کو صفدر کی لاش حاصل کرنے کا طریقہ کار بتایا اور 2-4 ہمدردی کے کلمات ادا کر کے اس گھر سے اٹھایا۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، منظورے کو کس طرح تلاش کیا جائے؟ پہلے تو یہاں سے سیدھے اس کے گھر چلتے ہیں، اگر وہ خوشی محمد کے اندازے کے مطابق گھر پر نہ پایا گیا تو پھر کچھ اور سوچیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد خوشی محمد کا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ اب کیا کریں ملک صاحب؟ اب ہم چودھری نظام دین کے پاس چلتے ہیں۔ چودھری نظام دین؟ یہ کون شخصیت ہے ملک صاحب؟ میں نے اپنی ذاتی معلومات کی روشنی میں بتایا، چودھری نظام دین موضع دولت پور کا ایک بااثر شخص ہے۔ وہ چودھریوں کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تاہم اسے ہر قسم کے معاملات میں ٹانگ پھنسانے کا شوق ہے، اس لیے بھی لوگ اسے چودھری کہہ کر پکارتے۔ نام تو اس کا نظام دین ہے، مگر وہ چودھری نظام دین مشہور ہو گیا ہے۔ وہ خاصا چلتا پرزا قسم کا انسان ہے۔
कामी शाह जोशीले लहजे में बोला, मलिक साहब आपकी मालूमात तो लालिका से बाहर भी बहुत दूर तक फैली हुई हैं। मालूमात रखना पड़ती हैं छोटे शाह जी। क्या चौधरी निज़ामुद्दीन मंसूरे के बारे में जानता होगा? मुझे पूरा यकीन है। उससे मिलकर देख लेते हैं। 15 मिनट बाद हम चौधरी निज़ामुद्दीन की कुशादा बैठक में बराजमान थे। निज़ामुद्दीन ग़ाइबाना तौर पर मुझसे मुतारिफ़ था, ताहम आज पहली मरतबा हम बिलमुशाफ़ा मुलाकात कर रहे थे। रस्मी अलेक्स के बाद चौधरी निज़ामुद्दीन ने हमारी खातिर तवाज़ो के लिए अहकाम जारी करना शुरू कर दिए। हमारे हज़ार मना करने के बावजूद भी वो बास ना आया। पहले उसने हमें ठंडा पिलवाया, फिर बाकायदा खाने के लिए ज़िद करने लगा। मैंने कहा, चौधरी साहब खाने का तकल्लुफ़ रहने दें, हम एक छोटे से काम के लिए आपके पास आए हैं, वही हो जाए तो बड़ी बात है। काम छोटा हो या बड़ा, मैं उसे करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा मलिक साहब। मैं आपकी फ़र्ज़ शनासी और दयानतदारी को बड़ी तफसील से जानता हूँ। ऐसे लोगों की मदद करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये तकल्लुफ़ वाली बात आपने क्या कर दी जनाब? आपको मालूम नहीं, आप मेरे आइडियल पुलिस अफसर हैं। फिर आप आज पहली मरतबा मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। मैं खाना खाए बग़ैर आपको जाने दूँ तो मेरा नाम भी चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं। और जनाब, ये तो खाने का वक्त भी है। उसके बेहद इसरार पर हमें हथियार डालना पड़े। खाने के दौरान हमने चौधरी निज़ामुद्दीन को अपनी आमद की गर्ज़ व ग़ायत से आगाह किया। वो मकतूल सफ़दर अली और उसके यार ग़ार मतलूब मंजूरे को बड़ी अच्छी तरह जानता था। सफ़दर अली के हसरतनाक अंजाम पर उसने गहरे तासुफ़ का इजहार करते हुए कहा, मलिक साहब पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है, तामीर के बजाय तख़रीब में उनका ज़्यादा ध्यान लगता है। बहरहाल सफ़दर के साथ बहुत बुरा हुआ। सफ़दर के साथ तो बुरा ही होना था चौधरी साहब। तारीक राहों के मुसाफिर रोशनी की मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? आप ठीक कहते हैं मलिक साहब। चौधरी साहब, सारी बात तो हमने आपको बता दी है। अब ये फरमाएं कि मंसूरे से मुलाकात किस तरह होगी? सफ़दर के बाप ने बताया है कि मंसूरे के साथ सफ़दर के गहरे रवाबित थे और वही शख्स सफ़दर को बिगाड़ने वाला भी है। सफ़दर के बाप का ख्याल भी ठीक है। मंसूरा बड़ा बदकुमाश आदमी है। मैं उससे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ़ 1 घंटा दे दें। अगर मंसूरा दौलतपुर में हुआ तो मैं उसे आपके सामने पेश कर दूँगा। भाई 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है जनाब। ये वक्त तो मैं एहतियातन ले रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। ये भी मुमकिन है वो 10 मिनट में ही दस्तयाब हो जाए। चलो ठीक है, हम 1 घंटा इंतज़ार कर लेंगे। फिर वो हमसे इजाज़त लेकर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया। चौधरी निज़ामुद्दीन की वापसी आधे घंटे बाद हुई थी और हौसला अफजा ख़बर ये थी कि वो खाली हाथ नहीं आया था। हमारा मतलूबा बंदा मंसूरा उसके साथ था। मलिक साहब, अगर 5 मिनट भी देर हो जाती तो मंसूरे ने हाथ से निकल जाना था। ये अल्लाह का बंदा मंडी चश्तियाँ जाने के लिए बस में सवार होने ही वाला था। क्या ये अल्लाह का बंदा खैर से मंडी चश्तियाँ जा रहा था? जी हाँ, ये वहाँ खैर खैरियत थी से जा रहा था। क्या आपने इसे हमारी आमद के मकसद से आगाह कर दिया है? बड़ी तफसील से जनाब, और मुझे खुशी है कि आपके लिए खासी गर्मा गर्म ख़बरें। वो क्या भाई? आप खुद ही इससे सवाल जवाब कर ले, मैं ज़रा ठंडे वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ। फिर वो बैठक से उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में चला गया। मैं मंसूरे की जानिब मतवज्जो हो गया। वो 25-26 साल का एक मजबूत काठी वाला शख्स था। उसकी खासी घनी मूछें थीं। चौधरी निज़ामुद्दीन उसे हमारे बारे में काफ़ी कुछ बता चुका था, ताहम मैंने फिर भी उसे सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी समझा। फिर पूछा, मंसूरे, हमें उस बंदे की तलाश है जो सफ़दर अली के साथ जस्ती ट्रंक की चोरी में मुलविस था। मेरा ख़्याल है आप उसी बंदे पर सफ़दर के कत्ल का शुबा करें। तुम्हारा ख़्याल दुरुस्त है। हालात वाक़यात इस रुख पर सोचने की राह हमवार करें मंसूरे, और तुम हमें बताओगे कि वो नामालूम कातिल कौन है। मैं ही क्यों बताऊँगा? इसकी कोई ख़ास वजह है? हाँ, है एक ख़ास वजह। सबसे ख़ास वजह तो ये है, सफ़दर ज़्यादातर तुम्हारे साथ पाया जाता था और उसके बाप मोची खुशी मोहम्मद का ख़्याल है कि उसे बिगाड़ने में भी तुम्हारा हाथ है। उसके मामूलात और सरगर्मियों के बारे में तुमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है? थानेदार साहब, खुशी मोहम्मद के ख़्याल से तो मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सफ़दर को मैंने बिगाड़ा है, इसमें ज़रा भी हकीकत नहीं। वो मेरे पास बिगड़ाया ही आया था। जनाब, मैं तो कई दिन से सफ़दर से मिला ही नहीं। उसकी सरगर्मियों के बारे में क्या बता सकता हूँ? आप यकीन माने, मैं नहीं जानता कि वो किस शख्स के साथ चोरी की वारदात में मुलविस रहा है। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया मंसूरे।
ہم فرض کر لیتے ہیں کہ تم کرم دین کے گھر ہونے والی چوری کی واردات اور اس میں ملوث وارداتیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم فی الحال بس اتنا بتاؤ، آخری مرتبہ تم نے متوفی صفدر علی کو کب اور کہاں دیکھا تھا، اور اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ وہ حساب لگانے کے بعد بولا، شاید 15-16 دن ہوئے۔ چوری کی واردات کو بھی کم و بیش اتنے ہی دن گزرے۔ تم دونوں کی آخری ملاقات کہاں ہوئی تھی، اب یہ بھی بتا دو۔ ہم یہیں دولت پور ہی میں ملے تھے۔ ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ بس عام سی باتیں جیسی روزمرہ کی ہوتی ہیں۔ اس نے تمہیں اپنے کسی خاص پروگرام سے آگاہ کیا تھا؟ کوئی ایسا ذکر؟ منظور نے نفی میں جواب دیا، کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے دولت پور سے کہیں اور جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ آخری ملاقات سے پہلے صفدر تم سے روزانہ ملتا رہا تھا کیا؟ جی ہاں، ہم روزانہ ہی ملتے تھے۔ اس کی غیر حاضری سے تم تشویش میں مبتلا نہیں ہوئے؟ نہ جی، وہ پہلے بھی اکثر 2-4 دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا، اس لیے بھی میں نے سمجھا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری طرح صفدر بھی چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا ہے۔ جواب دینے سے پہلے منظور نے کن اکھیوں سے چودھری نظام دین کو دیکھا۔ چودھری نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، دیکھ منظور، ملک صفدر حیات صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ تم ان کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جانتی ہی ہو میں کس قسم کا بندہ ہوں۔ منظور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، اگر آپ ملک صاحب کا احترام کرتے ہیں تو یہ میرے بھی مائی باپ ہیں، میں ان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ منظور، میں یہاں تمہارے جرائم کا کھوج لگانے نہیں آیا۔ اس سلسلے میں تمہیں پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہارے توسط سے متوقع قاتل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی سنگین جرم میں ملوث نہیں رہے۔ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کی بات دوسری ہے۔ شاباش، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے دروغ گوئی کا سہارا نہیں لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ابھی میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ ٹھیک ٹھیک کیسے نہیں بتائے گا جناب؟ چودھری نظام دین نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ منصورہ سہم کر میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ چودھری نظام دین کے سامنے منظورے کو دم مارنے کی جرأت نہیں تھی۔ آخری ملاقات والے دن یا اس سے پہلے تم نے صفدر کے ساتھ کن کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ یہ بتانا تو بہت مشکل ہے جناب، میں کیا جانوں وہ میرے علاوہ اور کس کس سے ملتا رہا ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتی منصورے نے چہرے کے عضلات کو اس طرح سکیڑا جیسے اس کے ذہن میں کوئی خاص بات آ گئی ہو۔ ہاں ہاں کہو منظورے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، پتہ نہیں یہ آپ کے لیے اہم بھی ہے یا نہیں۔ اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، تم بات بتاؤ۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ صفدر سے آخری ملاقات کے روز میں نے اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص کو بھی دیکھا تھا۔ کون اجنبی شخص؟ جناب اجنبی تو اجنبی ہی ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ صفدر نے اس اجنبی کا تعارف نہیں کرایا تھا۔ صفدر نے اس شخص کے بارے میں سرسری سا بتایا تھا کہ وہ شخص صفدر کا کوئی مہمان تھا جو ہارون آباد سے آیا تھا۔ مہمان کے ذکر پر میں چونکا۔ خوشی محمد سے گفتگو کے دوران میں کسی مہمان کا تذکرہ نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ شخص صفدر کا مہمان تھا تو خوشی محمد اس سے بے خبر کیوں تھا؟ ہو سکتا ہے صفدر نے ہارون آباد والے مہمان کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا۔ ایسا ممکن تو ہے۔ میں ہارون آبادی مہمان کی حقیقت جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ ایک ایسا پراسرار شخص ثابت ہو رہا تھا جس کے بارے میں نہ تو صفدر کا یار غار منظورہ کچھ جانتا تھا اور نہ ہی مقتول صفدر کا باپ خوشی محمد اس سے واقف تھا۔ اس اجنبی ہارون آبادی مہمان کا کوئی نام بھی تو ہوگا؟ تم نے اس کا نام نہیں بتایا۔ نہ صفدر نے مجھے بتایا اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ویسے آپ کی یہ بات ٹھیک ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نام تو ضرور ہوگا۔ میں اسے پھر بھی ڈھونڈ لوں گا اور اس کا نام بھی جان لوں گا۔ تم صرف اتنا بتاؤ کہ اس مہمان کا تفصیلی حلیہ کیا تھا۔ اب یہ تو نہیں کہو گے کہ تمہیں اس کا حلیہ بھی یاد نہیں رہا؟ منظور اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اللہ کے فضل سے میرا مشاہدہ اور حافظہ دونوں بہت طاقتور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں برکت پہلوان کی ہدایت کے مطابق پچھلے 5 سال سے نہایت پابندی کے ساتھ دیسی بادام استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ 10-15 منٹ تک باداموں کے مختلف طریقہ استعمال کے بارے میں ہمیں بتاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ذرا اجنبی مہمان کا حلیہ نوٹ کروا دو۔ وہ اپنی
میں اپنی جیب سے قلم اور نوٹ بک پہلے ہی نکال چکا تھا۔ منصورے نے چند لمحے سوچا، پھر بولنا شروع کر دیا۔ اجنبی مہمان کا قد زیادہ نہیں تھا، 5 فٹ 3-4 انچ ہوگا، گھنگریالے بال، عمر 23-24 سال، رنگ سانولا، دائیں آنکھ کے نیچے 1.5 انچ زخم کا نشان، ماہیوال ٹائپ مونچھیں، اور اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی تھی جس میں قمیص کے بٹن جتنا فیروزہ جڑا ہوا تھا۔ کون سے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی تھی؟ بائیں ہاتھ کی انگلی میں جناب۔ حیرت انگیز! ایسائی کامی شاہ نے بآواز بلند کہا۔ شاہ جی، آپ کو کس بات پر حیرت ہوئی؟ منظوری کی یادداشت پر۔ ہاں بھائی، بات تو حیرت ہی کی ہے، مگر شاید تم ایک بات بھول رہے ہو۔ منصورہ بتا چکا ہے کہ وہ کسی پہلوان کے مشورے پر ایک طویل عرصے سے بادام کھا رہا ہے۔ پھر بھی جناب، کیا بادام کھانے سے؟ بالکل، بادام کھانے سے حافظہ، مشاہدہ اور یادداشت سیکل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب تمہاری ہنرمندی کا امتحان شروع ہونے والا ہے کامی شاہ۔ میری ہنرمندی کا امتحان؟ ہاں برخوردار، میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی تفصیل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ واپس لالیکا جا کر تم نے اس حلیے کا اسکیچ بنانا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ آرٹ میں تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ جب بات کامی شاہ کی سمجھ میں آ گئی تو خوش دلی سے بولا، ضرور ملک صاحب، میں اس امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ مزید آدھا گھنٹہ دولت پور میں رکنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ دوسرے روز کامی شاہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد وہ 8 ضرب 10 انچ کا ایک خاکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے نوٹ بک میں درج اجنبی مہمان کے حلیے کی جزیات سے قلمی خاکے کا موازنہ کیا تو کامی شاہ کے فن کا معترف ہونا پڑا۔ وہ واقعی ایک آرٹسٹ تھا۔ میرا خیال ہے اگر منظورے کے مشاہدے اور حافظے نے اسے دھوکہ نہیں دیا تو شاید اجنبی مہمان بھی کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتا۔ میں کافی دیر تک نامعلوم قاتل کے اسکیچ کو دیکھتا رہا، پھر اسے میز پر رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، ہارون آباد تو بہت بڑا علاقہ ہے، ہم اس بندے کو کہاں کہاں تلاش کرتے پھریں گے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کامی شاہ، اس کی تلاش کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اس بندے کا تعلق ہارون آباد ہی سے ہو۔ ممکن ہے مقتول نے منصورے کو ٹالنے کے لیے یہ کہہ دیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کونڈے کی مانند چمکا۔ کامی شاہ نے کہا، کوئی خاص بات ہے ملک صاحب؟ ہاں، بہت خاص بات ہے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ ہم مطلوبہ بندے کی تلاش کے لیے زینت بی بی سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کرم دین عرف کرمو کی بیوی؟ زینت ہماری کیا مدد کر سکتی ہے ملک صاحب؟ دیکھو کامی شاہ، زینت کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد میں رہتے ہیں، لہٰذا زینت بھی وہاں آتی جاتی رہتی ہوگی۔ ممکن ہے کوئی صورت نکل ہی آئے۔ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر مجھے کامیابی کے زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے۔ زینت نے بتایا تھا کہ اس کے بہن بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ میں رہتے ہیں۔ اس تلاش کے سلسلے میں ان سے بھی ملا جا سکتا ہے۔ چلیں، کوشش کرتے ہیں۔ عصر سے ذرا پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر مرحوم کرم دین کے گھر بیٹھے زینت سے گفتگو کر رہے تھے۔ رسمی الیکس لیک کے بعد زینت نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ہمارے ٹرنک کا کچھ پتہ چلا؟ میں تمہارے مسروقہ جستی ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں زینت، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ کامیابی بھی ہوئی ہے۔ دراصل میں زینت کو اپنی کارکردگی کے بارے میں فی الحال کھل کر نہیں بتانا چاہتا تھا۔ زینت نے کہا، اللہ کرے جلد از جلد وہ ٹرنک مجھے مل جائے۔ اب تو نگو کی شادی بالکل سر پر آ گئی ہے۔ نگو کی شادی؟ ہاں تھانے دار صاحب، میں نے اس کی تاریخ پکی کر دی ہے۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ بس میں کرم دین کے 40ویں کا انتظار کر رہی ہوں۔ کہاں کر رہی ہو بیٹی کی شادی؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، مشکل میں ہمیشہ اپنے ہی کام آتے ہیں۔ میں ساری زندگی کرم دین کو یہ بات سمجھاتی رہی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنے لالچی بھائی فضل دین کو اپنا سمجھتا رہا، مگر مصیبت کے وقت اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس نے ہماری بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا، جبکہ میری بہن واقعی میری سچی ہمدرد ہے۔ اس نے اس قسمہ پرسی کی حالت میں بھی میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ کتنے فراخ دل اور اعلیٰ ظرف ہیں میرے بہن بہنوئی، انہوں نے ایک تنکا بھی جہیز کے نام پر نہیں مانگا۔
زینت نے جو کہانی سنائی تھی اس کے روشن امکانات موجود تھے۔ کرم دین کی ضد کی وجہ سے نگو کی شادی اپنے تایا زاد قادر بخش سے ہونے جا رہی تھی، ورنہ زینت کا تو پورا زور اپنے بھانجے نادر علی کی طرف تھا، جس کی مخالفت کرم دین کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں سارے جھگڑے زندگی تک ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ اچھی بات تھی کہ نادر علی کے والدین نے جہیز وغیرہ کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ورنہ زینت کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ زینت بی بی تمہاری بہن تو ہارون آباد میں رہتی ہے نا؟ ہاں تھانے دار صاحب، فضیلت بی بی ہارون آباد کے علاقے موزہ کوٹ حضور سنگھ میں رہتی ہے۔ تمہارا بہنوئی کیا کرتا ہے؟ عاشق علی ترکھان ہے، وہیں گاؤں میں اس کی دکان ہے۔ تو مجھے اپنے بہنوئی عاشق علی کا پتہ اچھی طرح لکھوا دو، 2-4 دن بعد میں کسی سرکاری کام سے ہارون آباد جانے والا ہوں۔ اگر وقت ملا تو عاشق علی سے بھی ملاقات کروں گا، ایسے ہمدرد اور نیک دل انسان سے مل کر مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے کوٹ حضور سنگھ میں عاشق علی کے گھر اور دکان کا پتہ مجھے نوٹ کروا دیا۔ آپ کس سلسلے میں ہارون آباد جا رہے ہیں؟ ایک محکمہ جاتی کام، ایک بندے کا سراغ لگانا ہے۔ کیا کسی مجرم کا سراغ لگانا ہے؟ ہاں ایسی بات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک قاتل کی تلاش ہے۔ اب تک کی تفتیش سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل کا تعلق ہارون آباد سے۔ میں اسی سلسلے میں وہاں جا رہا ہوں۔ جناب کوٹ حضور سنگھ میں تو سب امن پسند اور صلح جو لوگ رہتے، مجھے نہیں امید کہ آپ کا مطلوبہ قاتل وہاں مل سکے۔ میں تو پورے ہارون آباد کو ہی چھانوں گا، کہیں نہ کہیں تو اسے جاننے والا مل ہی جائے گا۔ زینت کی دلچسپی گہری ہو گئی۔ آپ کو جس آدمی کی تلاش ہے تھانے دار صاحب، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ابھی معلوم نہیں ہے۔ پھر تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مشکل تو ہے، شاید اس کی تصویر سے بات بن جائے۔ کیا آپ کے پاس اس قاتل کی تصویر بھی ہے؟ اندازوں سے بنوائی ہے میں نے ایک تصویر، بلکہ وہ ایک قلمی خاکہ ہے جو مطلوبہ قاتل کے حلیے کے مطابق تیار کروایا گیا۔ کیا وہ خاکہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ ایک لمحے کو میں نے سوچا، پھر وہ اسکیچ زینت کو دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں زینت کے مسروقہ جستی ٹرنک کی تلاش کے سلسلے ہی میں قاتل کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ گویا زینت اس کیس کی ایک متعلقہ فرد تھی، لہٰذا اسے خاکہ دکھانے میں مجھے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں میں وہ خاکہ تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ پھر اپنی جیب سے کامی شاہ کا تخلیق کردہ وہ خاکہ نکال لیا اور زینت بی بی کی جانب بڑھا دیا۔ مطلوبہ قاتل کے خاکے پر نظر پڑتی ہی زینت اس طرح اچھلی جیسے اسے بجلی کے ننگے تار نے جھٹکا دیا ہو۔ میں نے تیزی سے بدلتے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس شخص کو بخوبی پہچان گئی ہے۔ تم جانتی ہو اس شخص کو؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی، نہیں، یہ شخص قاتل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ یہ شخص قاتل ہے یا شاہد، یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ اس شخص کا رنگ سانولا ہے، قد لگ بھگ 5.25 فٹ، اور یہ اپنے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا ہے جس میں فیروزہ جڑا ہوا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ یہ شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور پھر بولی، یہ تو اپنا نادر علی ہے۔ نادر علی؟ یعنی تمہارا لاڈلا بھانجا نادر علی؟ ہاں یہ ہو بہو اسی کی تصویر ہے۔ لو جی ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ نادر نے کس کو قتل کیا ہے؟ صفدر علی کو۔ یہ صفدر علی کون ہے؟ کیا تم صفدر کو نہیں جانتی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب ضروری ہو گیا تھا کہ زینت کو تفصیل سے آگاہ کیا جاتا۔ زینت بی بی، تمہارے گھر سے جستی ٹرنک چرانے والے 2 افراد میں سے ایک کی لاش ہمیں اسی جستی ٹرنک کے اندر بند دریا کے کنارے پڑی ملی تھی۔ صفدر علی اسی مقتول کا نام ہے، وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا تھا۔ مگر میرے بھانجے نادر علی کا صفدر سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ نادر علی مقتول صفدر کا گہرا دوست تھا۔ اس نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا، اگر صفدر سے میرے بھانجے کا یارانہ تھا تو نادر علی نے اسے قتل کیوں کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہارے اس سوال کا جواب تو نادر علی ہی دے سکتا ہے۔ ہاں اتنا جان لو، نادر علی کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ مجھے بڑی حد تک شبہ ہے کہ جسٹی ٹرنک کی چوری میں صفدر کا ساتھی نادر علی ہی تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر علی کو اپنی ماسی کے گھر میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے سوال کی طرح تمہارے اس سوال کا جواب بھی نادر علی ہی دے گا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کراہی، پہلے ہمارے گھر سے قیمتی ساز و سامان والا ٹرنک چوری ہوا، پھر نگوں کا رشتہ ٹوٹا،
میرا شوہر مر گیا اور اب میرے بھانجے پر مصیبت آ پڑی ہے۔ تھانے دار صاحب آپ یقین کریں نادر علی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ تو بڑا بیبا بندہ ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ حالات مجھے جس رخ پر ڈال رہے میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اب ہارون آباد میں تمہارے بھانجے سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں میری نگو کی قسمت اتنی خراب کیوں ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو پیٹتے ہوئے بولی۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کی شادی کھٹائی میں پڑنے والی ہے۔ اسی وقت نگو گھر میں داخل ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اپنی کسی سہیلی سے ملنے دوسری گلی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ زینت نے نگو کو تازہ ترین تکلیف دہ صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ میں فوراً کامی شاہ کے ساتھ مرحوم کرم دین کے گھر سے نکل آیا۔ باہر آ کر کامی شاہ نے مجھ سے کہا، اس گھر پر تو پے در پے آفات نازل ہو رہی ہیں ملک صاحب، آخر ان کا قصور کیا ہے؟ اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ ویسے تمہارے خیال سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس گھر کو کسی نامراد کی نظر بد لگ گئی ہے۔ اب ہم تھانے جا رہے ہیں نا؟ ہاں فی الحال تو تھانے جانا ہی پڑے گا۔ فی الحال؟ میں سمجھا نہیں۔ نادر علی کی گرفتاری کا بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے تھانے جانا ضروری ہے۔ تو کیا ہم ابھی ہارون آباد کی طرف؟ ہاں، ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہوگا۔ زینت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئی یا کسی طرح اس نے کوئی اطلاع ادھر پہنچا دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، نادر علی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ویسے مجھے امید ہے زینت بی بی صبح سے پہلے کوئی پیش رفت نہیں کرے گی، اس لیے ہمیں رات ہی کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے۔ کامی شاہ نے بھی میرے منصوبے سے اتفاق کیا اور ہم تھانے کا چکر لگانے کے بعد پہلے بہاول نگر ریلوے اسٹیشن پہنچے اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر ہارون آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ جس وقت ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے ایک ٹرین ہماری منزل کی طرف جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہارون آباد اور بہاول نگر کے درمیان صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا، یہ موزہ دنگا بنگا کا اسٹیشن تھا۔ ہارون آباد سے آگے ٹرین فقیر والی سے ہوتے ہوئے فورٹ عباس کی جانب چلی جاتی تھی۔ جب ہم ہارون آباد کے اسٹیشن پر اترے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا۔ دن خاصا طویل ہوتا تھا۔ غروب آفتاب لگ بھگ 7:15 ساڑھے 7 بجے ہوتا تھا۔ ہم نے اسٹیشن سے باہر آ کر ایک سالم تانگا کیا اور کوٹ حضور سنگھ کی جانب روانہ ہو گئے۔ موزہ کوٹ حضور سنگھ میں داخل ہوں تو پہلے عاشق علی ترکھان کی دکان آتی تھی، اس سے کچھ فاصلے پر اس کا گھر تھا۔ دکان چونکہ بند ہو چکی تھی اس لیے ہم نے تانگے سے اتر کر اس کے گھر کا رخ کیا۔ تانگے والے کو ہم نے احتیاطاً روک لیا تھا، وہاں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی پیش آ سکتی تھی۔ اس وقت ہم پولیس کی یونیفارم میں تھے اور نادر علی کے گھر کا رخ کرنے سے پہلے میں نے اس علاقے کے متعلقہ تھانے میں بھرپور انٹری ڈال دی تھی۔ اس تھانے کے انچارج نے اپنا ایک کانسٹیبل ہمارے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ کامی شاہ کے بنائے ہوئے اسکیچ پر 15 آنے فٹ بیٹھتا تھا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور پوچھا، تم نادر علی ہو؟ پولیس کی وردی میں ملبوس افراد کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میرے کڑے سوال نے اسے مزید بوکھلا دیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے جلدی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میں نے اپنا دایاں پاؤں دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان پھنسا دیا اور نادر علی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش کے رد عمل کے طور پر وہ پیچھے کو اچھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص سے ٹکرا گیا جو اسی لمحے وہاں نمودار ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا۔ بچ کر نہ جائے کامی شاہ، میں نے بآواز بلند ASI کو حکم جاری کیا۔ دراصل اس وقت میرے اور نادر علی کے درمیان وہ شخص زمین پر گرا پڑا تھا جو نادر علی کے ٹکراؤ سے گرا تھا۔ کامی شاہ نے کسی چیتے کے مانند جست بھری اور چند قدموں کے فاصلے پر نادر علی کو دبوچ لیا۔ میں بھی زمیں بوس شخص کو پھلانگ کر نادر علی کے سر پر پہنچ گیا۔ ہمارا ہمراہی کانسٹیبل بھی اندر آ گیا۔ اس کا نام اسماعیل تھا۔ وہ خود کو کامی شاہ کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میں نے لگاتار اس کے منہ پر 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر اس کے فرار کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اسے الٹی ہتھکڑی لگا دی۔ وہ کسی زہریلے سانپ کی طرح کامی شاہ کی باہوں میں مچلنے لگا۔ اس دوران زمیں بوس شخص اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ وہ غالباً نادر علی کا باپ اور زینت کا بہنوئی عاشق ترکھان تھا۔ ہم اس وقت گھر کے کشادہ صحن میں تھے۔ گھر کے دیگر افراد بھی ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عاشق نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں اور یوں دن دہاڑے میرے گھر میں گھس کر میرے بچے کو تشدد کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ عاشق علی، لگتا ہے تم اندھے بھی ہو اور تمہاری مت بھی ماری گئی ہے۔
ہماری وردیاں چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہیں کہ ہمارا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے۔ تمہارے دوسرے بے وقوفانہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم دن دہاڑے نہیں بلکہ رات پڑے تمہارے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور رہ گئی اس کارروائی کی بات تو سن لو۔ نہ تو یہ ڈشکرا نادر علی بچہ ہے اور نہ ہی ہم اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ مجرم کو گرفتار کرنے کی سیدھی سادی کارروائی ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجرم گرفتاری؟ نادر نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ تو تم اسی مہیوال سے پوچھو۔ وہ گڑبڑا کر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو ایسی۔ اسی وقت کامی شاہ نے نادر کی پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور خونخوار لہجے میں غرایا، کیا بکری کی طرح لگا رکھی ہے؟ ہم تمہاری اصلیت معلوم کر چکے ہیں۔ نادر علی چوٹ سے بلبلا اٹھا۔ میں نے اس کے گھنگریالے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور غصیلے لہجے میں کہا، اوئے کھوتے دے کھر، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمیں دیکھ کر تم بھاگے کیوں تھے؟ وہ تو جی مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں نے ایک زناٹے دار چماٹ رسید کی اور بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، ضروری کام؟ اب تو تمہارے سارے ضروری اور غیر ضروری کام پہلے حوالات میں اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے انجام پائیں گے۔ آخر نادر نے کیا کیا ہے؟ سنو عاشق علی، تمہارے سپوت نے 18 جون کی رات موزہ لالیکا کے ایک گھر میں نقب لگائی ہے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر، جس کا نام صفدر علی تھا اور وہ موزہ دولت پور کا رہنے والا تھا۔ اور یہ بھی کان کھول کر سن لو کہ انہوں نے کس شخص کے گھر میں نقب لگائی تھی۔ اس بد نصیب کا نام ہے کرم دین عرف کرمو چاچا، جو اب مرحوم ہو چکا ہے، تمہارا ہمزلف۔ تو کیا وہ جستی صندوق؟ ہاں عاشق علی، وہ جستی ٹرنک انہی دونوں افراد نے کرم دین کے گھر سے چرایا تھا اور بعد ازاں دریا کے کنارے پہنچ کر ان دونوں میں کھٹ پٹ ہو گئی۔ نتیجے میں اس سورما نادر علی نے صفدر کو قتل کر کے ٹرنک میں بند کیا اور خود قیمتی سامان لے کر 9-2-11 ہو گیا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے تھانے دار صاحب؟ نادر کی ماسی کا گھر ہے وہ، اور نگو سے اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ عاشق علی، جب کرم دین کے گھر میں چوری ہوئی اس وقت نگو کی شادی نادر سے نہیں بلکہ فضل دین کے بیٹے قادر بخش سے ہونے والی تھی۔ جستی ٹرنک کی چوری نے اس رشتے کو ایک ڈال سے توڑ کر دوسرے ڈال پر پہنچا دیا، مگر اب یہ اس ڈال پر بھی نہ ٹھہر سکے گا۔ نگو بیچاری واقعی بہت بدقسمت ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ کے پاس نادر کے جرم کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ بہت سے ثبوت ہیں۔ ہمارے پاس ان 2 افراد کا کھرا محفوظ ہے جو کرم دین کے گھر سے جستی ٹرنک چرا کر دریا پر لے گئے تھے۔ ان میں ایک مقتول صفدر علی تھا اور دوسرا نادر۔ اب استرم خان کا کھرا بھی چیک کر لیں گے۔ اب اس کے علاوہ جب چوری کا مال برآمد ہو جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عاشق علی نے حسرت ناک نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ کہاں تھے تم 18 جون کو؟ میں تو ادھر ہی تھا۔ اوئے ادھر کدھر؟ لگتا ہے تم آسانی سے زبان نہیں کھولو گے، تمہارے ساتھ کوئی دوسرا فارمولہ ہی آزمانا پڑے گا۔ جب یہ ہمارے تھانے کی حوالات میں رہے گا تو اس کا انگ انگ بولنے لگے گا۔ ملک صاحب، اس کو ساتھ لے چلیں۔ ساتھ تو یہ ضرور جائے گا، اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ عاشق علی، تم بتاؤ، تمہارا یہ لاڈلا 18 جون کو کہاں تھا؟ جناب، میں جون جولائی کا حساب تو جانتا نہیں۔ تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا جب تمہاری سالی زینت بی بی کے گھر میں چوری ہوئی تھی، یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ اس روز نادر کہاں تھا؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں۔ ہاں یاد آیا، یہ اس دن گھر میں نہیں تھا۔ پھر کہاں تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ جب یہ رات کو گھر واپس نہیں آیا تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا۔ فضیلت نے بتایا کہ وہ ایک دن کے لیے فورٹ میرٹ گیا ہوا ہے کسی دوست سے ملنے۔ اوئے بدبخت، تم تو کہہ رہے تھے کہ 18 جون کو ادھر ہی تھے۔ یہ تمہارا ادھر فورٹ میرٹ میں ہوتا ہے یا دولت پور میں؟ نادر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے وہ زمین کو گھورنے لگا۔ میں نے کامی شاہ کو اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ مصروف ہو گیا اور ہم چوری کا مال ڈھونڈنے لگے۔ ہم نے محلے والوں کی موجودگی میں آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ جستی ٹرنک کا قیمتی سامان ایک گٹھری کی صورت اناج والے پڑھولے میں چھپایا گیا تھا۔ میں تلاشی کے دوران میں نادر پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا، اس کی ہتھ کڑی بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم مذکورہ پڑھولے کے آس پاس تلاشی لے رہے تھے تو نادر کی ایک اضطراری حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا اور میں پڑھولے کی مکمل تلاشی لیے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں کامیابی مل گئی۔ جب ہم اندر ایک کمرے میں اس کارروائی میں مصروف تھے تو اسی وقت نادر کی ماں فضیلت بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر روٹیوں والی ایک بڑی سی چوگیر
رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں عاشق علی نے بتایا تھا کہ فضیلت روٹی لگوانے تندور پر گئی ہوئی ہے۔ گھر کے اندر کی صورتحال دیکھ کر فضیلت ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ بات سمجھنے میں اسے ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی کہ ہم نے نہ صرف مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے بلکہ اس کے لخت جگر کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فضیلت جس حد تک شور مچا سکتی تھی اس نے ضرور کوشش کی، مگر اس کی چیخ و پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور موقع کی ضروری کارروائی نمٹانے کے بعد ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اس مرتبہ تانگے میں مال مسروقہ والی گٹھڑی اور زیر حراست نادر علی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات ہم نے متعلقہ تھانے میں گزاری کیونکہ اس وقت لالی کا واپس آنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری صبح ہم اپنے تھانے کے لیے ہارون آباد سے لالیکا کی طرف چل پڑے اور دوپہر سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اسی روز میں نے کھوجی بابا دین محمد کو بلا کر نادر کے کھرے کی تصدیق کر لی۔ کرم دین کے گھر میں چوری کرنے والے 2 افراد میں سے ایک نادر علی ہی تھا۔ اب سب کچھ روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ ہماری تھوڑی سی عملی کوشش کے بعد نادر علی نے زبان کھول دی، پھر اس کی کھلی زبان نے بڑے عبرت انگیز اور شرمناک انکشافات کیے۔ نادر علی نے نہ صرف چوری بلکہ صفدر کے قتل کا بھی اقبال کر لیا۔ واقعات کے مطابق اس فتنے کی سرغنہ فتنہ سامان فضیلت تھی۔ جب اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی تو اس نے نگو کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے سے صرف فضیلت اور نادر ہی واقف تھے۔ نگو کا رشتہ فضیلت کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر نگو نادر کو نہ ملی تو پھر قادر بخش کو بھی نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے عزائم سے زینت کو بے خبر رکھا۔ فضیلت قادر کے باپ فضل دین کی لالچی فطرت سے واقف تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط عائد کر رکھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اعتماد میں لیا اور نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں عاشق علی کو مکمل اندھیرے اور بے خبری میں رکھا گیا۔ فضیلت بہت چالاک اور چال باز عورت تھی۔ وہ جب بھی لالیکا جاتی زینت کے گھر کے تالوں پر کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کرتی، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیتی کہ کوٹ حضور سنگھ میں ایک لوہار بہت مضبوط تالے بناتا ہے، تم اگر کہو تو میں تمہیں بھی چند تالے لا دوں۔ ایک روز زینت نے اس کا مشورہ درست جانتے ہوئے 3 تالوں کی فرمائش کر دی، 2 تالے کمروں کے لیے اور ایک گھر کے داخلی دروازے کے لیے۔ وہ بہن کی بدنیتی سے ناواقف تھی۔ فضیلت کے دل کی مراد بر آئی۔ اس نے مذکورہ لوہار سے 3 عدد تالے تیار کروائے۔ چالاکی اس نے یہ کی کہ تالوں کی ایک اضافی چابی بنوا لی۔ پھر جب اس کے دیے ہوئے تالے کرم دین کے گھر میں استعمال ہونے لگے تو اس نے نادر کے ذریعے نگو کے جہیز کا سامان چوری کروانے کے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ تالوں کی زائد چابیاں اس نے نادر کے حوالے کی۔ وہ جانتی تھی کہ ان دنوں وہ تینوں اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے۔ اس صورت میں نادر کا کام خاصا آسان تھا۔ اپنی بہن سے باتوں کے دوران وہ نہایت ہوشیاری سے یہ بات معلوم کر چکی تھی کہ سارا قیمتی سامان ایک جسٹی ٹرنک میں رکھا گیا تھا۔ منصوبے کو بطریق احسن پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادر کو ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ صفدر سے زیادہ اسے کوئی موضوع نظر نہ آیا۔ صفدر سے اس کی دوستی خاصی پرانی تھی۔ اس نے صفدر کو پوری بات بتائے بغیر اپنی مدد کے لیے تیار کر لیا، لیکن جب دریا کے کنارے پہنچ کر جسٹی ٹرنک کو چھوڑنے کا مرحلہ آیا تو نادر کی غلط بیانی صفدر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ نادر نے اسی قیمتی سامان کے بارے میں پہلے نہیں بتایا تھا۔ صفدر نے اس دھوکہ دہی پر احتجاج کیا اور ساتھ ہی آدھے مال مسروقہ کا مطالبہ کر دیا۔ نادر علی اس مال سے ایک سوئی بھی صفدر کو دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی جو ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ بالآخر نادر نے اپنے لباس میں پوشیدہ خنجر نکال کر صفدر کے سینے میں گھونپ دیا اور اسے ٹرنک میں بند کرنے کے بعد قیمتی مال مسروقہ گٹھڑی میں باندھ کر وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ شروع میں بیان کیے جا چکے۔ نادر علی اپنے تمام جرائم کا اقبال کر چکا تھا، لہٰذا اس کیس میں اب مزید کوئی بکھیڑا باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مجرم کے اقبالی بیان کے ساتھ اپنی تفصیلی رپورٹ تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ میرا کام یہیں تک تھا۔ کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہر برباد عورت کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا مختلف ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی یا تنزلی اور بناؤ یا بگاڑ میں خود اس کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں مرد و زن کی کوئی تخصیص یا تفریق نہیں۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔